السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 381، سورہ توبہ، پارہ نمبر 11، آیت نمبر 100، آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ والسابقون، اور سبقت کرنے والے یعنی قبول اسلام میں، الاولون، سب سے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہم، اتباع کیا ان کا، باحسان، احسان کے ساتھ، رضی اللہ، راضی ہو گئے اللہ تعالی، عنہم، ان سے، ورضوا، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ، اس سے یعنی اللہ تعالی سے، وأعد، اور اس نے تیار کیے یعنی اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں، لہم، ان کے لیے، جنات، ایسے باغات، تجری کے بہتی ہیں، تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ابداً، ہمیشہ، ذالک، یہ ہے، الفوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے اس سبق میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی رضامندی کا اور ہمیشہ کی جنتوں کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ڈگری دی ہے۔ اور آج کے اس سبق میں تھوڑی دیر پہلے کیے گئے سوال، ام عائشہ کا سوال بھی ساتھ میں ایڈ ہو جائے گا، جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے، کہ جنگ جمل اور جنگ صفین، اس حوالے سے کچھ عاقبت نااندیش، کچھ ایسے لوگ جو دنیا بھی اپنی خراب کرنے والے اور آخرت بھی اپنی خراب کرنے والے، ان دو جنگوں کے حوالے سے
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خلاف اپنے سینوں میں بغض رکھتے ہیں، اور لوگوں کے اندر بغض معاویہ، بغض عائشہ یا بغض صحابہ اسے پروان چڑھانے اور پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت نے ایسے تمام لوگوں کا رد کر دیا جو کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بغض رکھتے ہوں یا بغض کو پھیلاتے ہوں، بھلے وہ لوگ اسحاق جال والے جیسے لوگ ہوں، بھلے وہ لوگ خمینی جیسے لوگ ہوں، بھلے وہ لوگ عبداللہ بن سبا جیسے لوگ ہوں، بھلے وہ لوگ علی مرزا جیسے لوگ ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ الفاظ کا کہ میں نے ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ میں جمع کیا ہے۔ عبداللہ ابن سبا، ایرانیوں کا امام خمینی، میرا نہیں ان کا امام، اسحاق جال والا اور علی مرزا، یہ تمام لوگ ایک پلیٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو ہر ایک کا مقام، قدر و منزلت، شان آپ اندازہ خود لگا لینا کہ میرے نزدیک ان سب کا مقام اور درجہ کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق اپنے سینوں میں بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اپنے سینوں میں صحابہ کے خلاف تنگی رکھتے ہیں، وہ کوئی بھی صحابی ہو، چاہے اس صحابی کا حجم سورج اور چاند سے بڑا ہو یا وہ ستاروں جتنا ہو، بڑے درجات والا صحابی ہو یا کہ چھوٹے درجے والا صحابی ہو، یا کہ وہ جناب امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا کہ وہ پیغمبر کی زوجہ محترمہ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، جو ان کے خلاف بغض رکھتا ہے اپنے سینے میں، قرآن کی اس آیت نے ان تمام مردودوں کا رد کر دیا ہے۔ اور پھر جنگ جمل، جنگ صفین کیا ہے، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا وغیرہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، اور جو ان کے متبعین، ان کی راہ پہ چلنے والے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، اور یہ لوگ بھی اپنے پروردگار سے راضی ہو گئے۔ اب اللہ کے راضی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اللہ کیوں راضی ہوا حضرت ابوبکر سے؟ وہ مہاجر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں راضی ہوا جناب عمر سے؟ وہ مہاجر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں راضی ہوا جناب عثمان سے؟ وہ مہاجر تھے۔ اللہ رب العالمین کیوں راضی ہوا جناب حضرت مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے؟ وہ مہاجر تھے۔ تو اللہ ان سے راضی کیوں ہوا؟ ایک تو اللہ نے یہ بات یہاں بتا دی، اور دوسری بات اللہ نے کیا بتا دی کہ اللہ صرف راضی نہیں ہوا کہ چلو بھائی میں آپ لوگوں سے خوش ہو گیا ہوں، نہ، بلکہ اللہ نے اس پر انعامات سے بھی نوازا ہے۔ اللہ نے اس پر اس کے بعد بھی انعامات سے نوازا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی وجہ کیا ہے وہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتائی۔ اب اس سے پیچھے کی آیات میں منافقوں کا ذکر ہوا۔ وہ منافق مدینے کی شہری آبادی میں رہنے والے، یا منافق صحراؤں میں، دیہاتوں میں، بادیہ نشین قسم کے لوگ، ان منافقوں کا ذکر ہوا، اور ان صحرائی لوگوں میں سے جو مومنین، مخلصین، محسنین تھے، اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ان سے بڑے رتبوں والوں کا مقام اور مرتبہ بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین مہاجرین و انصار سے راضی ہو گیا،
مہاجر وہ جو مکہ اسلام کی خاطر چھوڑتا ہے مدینہ طیبہ آ جاتا ہے، انصار وہ جو آنے والے مسلمانوں کی اور پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں۔ کیسے؟ اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنی کل موجود اپنے پاس کائنات سے انہوں نے پیغمبر کی اور ایمان والوں کی مدد کی، اتنی مدد کی کہ اپنے گھر ان کے حوالے کر دیے۔ کرنے والے نے اتنی مدد کی، کہا میری 2 بیویاں ہیں اور میرے پاس اتنا مال ہے، ان 2 بیویوں میں سے جو تجھے پسند آ جائے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، تو اس سے شادی کر لے، میرا یہ مال ہے اس میں سے آدھا مال میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ تھے انصار۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ مہاجر جو اپنا وطن اسلام کی خاطر چھوڑ کر آ گئے، انصار جنہوں نے سب کچھ پیغمبر اور اہلیان اسلام پہ لٹا دیا۔ اب ان انصار و مہاجرین کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب ان کے حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو ہجرت کر کے آ گئے، اور اسی طرح بعض نے کہا کہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے السابقون، اور اسی طرح بعض نے کہا کہ بدری صحابی، بعض نے بیت رضوان والے، بعض نے فتح مکہ تک والے، اور اسی طرح بعض نے بعض کو۔ تو ان تمام کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طرح انصار میں سے وہ جنہوں نے مدینے میں آ کر نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی پہلی بیعت عقبہ، اور یہ لوگ 7 افراد تھے۔ کتنے بندے تھے؟ 7 افراد تھے۔ پھر دوسری بیعت عقبہ جو نبوت کے 12ویں سال میں ہوئی، 12 نبوی میں، اور اس میں 70 آدمی اور 2 خواتین شامل تھیں۔ پھر ان کے بعد وہ جو نبی علیہ السلام کی مدینہ آمد سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ پھر وہ سب اہل مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد مسلمان ہوئے، ان سب کو درجہ بدرجہ سبقت اور فوقیت حاصل ہے۔ اور اسی طرح تیسرا گروہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سابقین مہاجرین و انصار کے بعد ایمان لا کر ہجرت یا نصرت کا شرف حاصل کیا، اور اسی طرح کے پھر دیگر لوگ۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، کیونکہ انہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کے شرف کے بنا پر باقی تمام امت پر سبقت حاصل ہے، جو صحابہ کے بعد کسی کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے آئے، ان کے متبعین ہوئے، ان کی اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے ہوئے، قیامت تک آنے والے صحابہ کے منہج پر موجود مسلمان، جو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فقط قرآن و سنت پر ہی عمل کرتے رہے۔ کیونکہ کوئی بھی دیگر فرقے کے لوگ اپنے امام کی تقلید کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، مگر صحابہ کے طریقے کی پیروی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کا عمل تو فقط قرآن و سنت پر تھا۔ اس وقت میں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، بلکہ جن کے نام پر فرقے کریٹ کیے گئے، جن کے نام پر فرقوں کی بنیاد رکھی گئی، وہ امام خود بذات خود موجود نہ تھے۔ میری مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ،
امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو نہ تو صحابہ کے دور میں فرقے تھے، اور جن کے نام پر فرقے بنائے گئے وہ خود بھی موجود نہیں تھے. کہ ائمہ اربعہ میں پہلے امام وہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کی پیدائش 80 ہجری میں ہے. اور اسی طرح آپ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو صحابہ کے منہج پر رہیں گے اور انہی کے نقش قدم پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے. ہاں، ان صحابہ کے متبعین میں اتباع کرنے والوں میں تابعین بدرجہ اولا شامل ہیں، بدرجہ اولا تابعین شامل ہیں، اور آنے والے تمام وہ کلمہ پڑھنے والے جو صحابہ ہی کے منہج پر رہیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے. تو راضی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ مہاجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے لوگ، تو اللہ نے اپنی رضا یہ بھی بتا دی اور جنتوں کے وعدے بھی بیان کر دیے. وجہ تھی ہجرت اور نصرت، ہجرت اور نصرت. اور یہ دونوں چیزیں صحابہ سے کوئی کبھی بھی نہیں چھین سکتا. یعنی وہ مہاجر ہوئے تو انہوں نے ہجرت کی، اب اس کا ریورس کوئی نہیں ہے. وہ انصار ہوئے، انہوں نے نصرت کی، اس کا بھی کوئی ریورس نہیں کر سکتا. جس نے نصرت کی وہ انصاری ہو گیا، جس نے ہجرت کی وہ مہاجر ہو گیا. اور یہ نصرت کا اور ہجرت کا اعزاز ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اور انہی دو چیزوں پر، ہجرت اور نصرت، آپ کو بتا دیا ہجرت کیا ہے، نصرت کیا ہے. انہی دو چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو اپنی رضامندی عطا کی اور جنتوں کے وعدے کیے اور جنتیں عطا کی. بلکہ ابھی بلال دنیا میں تھے، لیکن جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جوتوں کی آواز جنت میں آ رہی تھی. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر بتا دیا. ابھی ہے دنیا میں مگر نامینیٹ کر کے ڈگریاں دی جا رہی ہیں، سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. مثلا اشرا مبشرہ صحابہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو عبیدہ، ہاں جی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اور حضرات صحابہ میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. ابو بکر صدیق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں سب سے اول، اسلام میں بھی اول، ہجرت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار اور آپ کے سفر یار. تو یہ اعزاز ہجرت اور نصرت کا صحابہ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور اسی اعزاز کی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ رضامندی اور جنتوں کی جو ہے وہ نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اب جب ہجرت اور نصرت نہیں چھینی جا سکتی، ہم ابو بکر سے اس کی ہجرت نہیں چھین سکتے، ہم عبد الرحمن سے اس کی نصرت نہیں چھین سکتے نا. تو اس پر ملنے والی خوشیاں بھی وہ صحابہ کے لیے دائمی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں. تو جو بے ایمان صحابہ کرام متعلق یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ پیغمبر کی وفات کے بعد وہ تصور کرے گا کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، تو اس کا یہ کہنا باطل ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تو اپنی رضا اور جنت کی خوشخبری دے ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ کبھی مرتد کو بھی جنت کی خوشخبری دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. کیونکہ اللہ کو تو علم ہے، وہ تو موجودہ بھی جانتا ہے اور پچھلا بھی جانتا ہے اور آئندہ کو بھی جانتا ہے. وہ ماضی، حال، مستقبل سے کیا ہے؟
وہ واقف ہے۔ اگر نعوذ باللہ ایسا ہوتا جیسے ظالم لوگوں نے کہا کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، تو اللہ تو آئندہ کو بھی جانتا ہے نا، تو اللہ کو کیا ضرورت تھی ان کے لیے رضی اللہ کہنے کا اور ان کے لیے وعد لہم جنات کہنے کا؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تو جنت کی خوشخبری دے ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو پہلے معلوم ہے کہ یہ مرتد ہو جائے گا، یا یہ ظالم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مرتد ہو جائیں گے، یا تو پھر اللہ پر الزام لگا دیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مرتد ہو جائیں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو جب اللہ پچھلا جانتا ہے، موجودہ جانتا ہے، آئندہ جانتا ہے، اللہ نے صحابہ کو جب یہ اعزازات دیے تو یہ اعزازات کوئی بھی ان سے نہیں چھین سکتا، اور اس کے بعد اگر کوئی صحابہ پہ مرتد ہونے کا فتویٰ لگائے یا جنگ جمل صفین کو لے کر صحابہ کے متعلق بغض اور نفرت رکھے، یا بغض اور نفرت کو جو ہے وہ مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا خبیث شاید کوئی نہ ہوگا کہ جو ان حضرات کے تعلق سے زبان درازی کریں، سب و شتم کریں، تہمت تراشی کریں اور تبرہ بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا تو وہ ابد الآباد کی رضامندی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی رضامندی ہے، اور جو جنتوں کے اللہ نے وعدے کیے وہ وعدہ آج بھی معاویہ کے لیے موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، اور وہ وعدہ اور وہ بشارتیں آج بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر کے لیے موجود ہیں۔ جنگ جمل یا جنگ صفین، جمل کی جنگ ہوئی اور اس کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے خلیفہ مقرر ہونے پر یہودیوں نے اپنی منافقت کو بڑے پر عزم اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ لانچ کر دیا، گراؤنڈ میں لے کر آ گئے، اور عبداللہ بن سوا اس نے اپنے ظاہری تقوی اور ظاہری عبادات کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کر دیا، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ فتنہ عبداللہ بن سبا کا پیدا کردہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے حوالے سے غلو پیدا کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نفرت کو پیدا کرنا اور پھیلانا شروع کر دیا۔ نتیجہ جس کا یہ نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب پھر اس کے بعد بھی ان باغیوں اور ان فتنہ پرور سبائی ٹولے کی تخریب کاریاں وہ جاری رہیں، اور ان لوگوں کی انہی تخریب کاریوں کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں جنگ ہوئی۔ نہ تو جنگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے، نہ جنگ حضرت مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے، اور چاہا یہی گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے، اور عام مسلمانوں کو توقع یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان قاتلین عثمان کے خلاف گھیرا تنگ کریں گے اور ان کو ان کے کیے کی پوری سزا دیں گے، لیکن صورتحال حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کنٹرول سے باہر تھی۔ یوں باغیوں نے مزید فتنوں کو پیدا کیا اور نتیجہ جمل کی صورت میں سامنے آیا، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کون تھے؟ وہ باغی لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قابو میں آ نہیں رہے تھے، جیسا کہ ایک مشہور کتاب نہج البلاغہ شیعوں کے ہاں ایک بہت بڑی معتبر کتاب ہے،
اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ ایک بہت بڑی اور معتبر کتاب ہے۔ یہ کتاب سید شریف رضی نے مرتب کی، اور اس کتاب کے اندر بقول اس مرتب کرنے والے کے، یا جو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات اور ان کے خطوط اور ان کے بیانات اور ان کی تقریریں شامل ہیں، جو کہ انہوں نے اپنے زمانے میں مسجد کوفہ میں دیے اور اسی طرح دیگر مقامات پر۔ تو نہج البلاغہ جو کہ اہل تشیع کے ہاں ایک بہت بڑا رتبہ اور مقام رکھتی ہے، اور اسی نہج البلاغہ میں قاتلین عثمان کے تعلق سے یا ان غداروں اور فتنہ پرور لوگوں کے حوالے سے کیا کچھ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہج البلاغہ میں جناب علی کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں روز اول سے تمہارے غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ حضرت علی باغیوں کو مخاطب ہیں، اور تمہیں فریب خوردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں کہ بڑے دو نمبر دو رنگی لوگ ہو، اور جناب علی کہتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں لکڑی کے پیالے پر امین بنایا جائے، یہاں بھی تم دو رنگی کر جاؤ گے۔ اور اسی طرح کہا کہ تم بڑے ہی ذلیل اور گھٹیا قسم کے لوگ ہو، اور اسی طرح دیگر بہت ساری باتیں۔ تو یہ معاملہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیچ میں ہوا، اور پھر اسی طرح صفین کا مارکہ ہوا، اور یہاں بھی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے بیچ میں جنگ ہو، اور اسی جنگ کے متعلق نبی علیہ السلام نے خبر بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ اے عمار، تجھ کو باغیوں کا ایک گروہ شہید کرے گا۔ اب پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی، اب اس حدیث کو لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اور صحابہ دیگر کے خلاف بغض لوگوں میں پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بیان اگر کہیں کی ہے خمینی نے، یہ حدیث اگر بیان کی ہو پیچھے کہیں تاریخ کے اوراق میں سبائی ٹولے نے، یا یہ روایت بیان کرنے والا علی مرزا، مقصد ایک ہے، اور وہ ہے بغض صحابہ کو پروان چڑھانا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مسلمانوں میں نفرت انگیز جذبات کو ابھارنا۔ تو پیارے بھائیوں، وہ چاہے عبداللہ بن سبا تھا، وہ چاہے ایرانیوں کا خمینی تھا، وہ چاہے جاہل اجہل اسحاق جھال والا تھا، یا نیم رافضی، یا 50% یا 80 یا 90 یا 95 یا 99%، یا کل کا کل علی مرزا رافضی، یہ اور اس قسم کے دیگر لوگ جو بھی حضرات صحابہ کے خلاف بغض پھیلاتے ہیں، قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ کی آیت 100، اس آیت نے ان تمام لوگوں کا منہ بند کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اس آیت نے ان تمام لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ آیت نے صاف طور پر بتا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک صحابہ کرام سے راضی ہو گیا۔ تو معاویہ کون ہے ذرا بتائیے؟ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں نا، ویسے صرف صحابی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی بھی ہیں، اور بیوی کا بھائی بیوی کے بھائی کو ہم سرائکی لوگ تو سالہ بولتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں سو بولتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر بھی مناقب اور فضائل ہیں، اور ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو جو لوگ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایات کو لے کر، جمل اور صفین کے واقعات کو لے کر حضرت معاویہ یا صحابہ کے خلاف بغض پیدا کرتے ہیں اور لوگوں میں بغض صحابہ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی یہ آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
ان تمام مردودوں کے منہ کو بند کرنے والی ہے۔ اور صرف یہ آیت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں، جیسا کہ میں 2-3 دن پہلے خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ خطبے کا موضوع تھا داماد حضرت مولا علی علیہ السلام۔ پیارے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، ہمیں باز رکھا کہ میرے صحابہ سے بغض نہیں رکھنا۔ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ لیغیظ بہم الکفار، اس کے تحت فرماتے ہیں من اصبح من الناس فی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابتہ ہذہ الآیہ، جس کے دل میں بھی صحابہ کے متعلق بغض اور غصہ ہوا وہ کافر ہوگا۔ لیغیظ بہم الکفار کے تحت جس کے دل میں معاویہ کے متعلق بغض اور غصہ ہوا وہ کافر ہوگا۔ اور یہ امام مالک کون ہے؟ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی ائمہ اربعہ میں اہل سنت کے ان 4 اماموں میں دوسرے نمبر پر امام ہیں۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، وہ کہاں پر ہے؟ مدینہ پاک میں ہے نا، مسجد نبوی میں مدرس۔ اور جناب امام مالک نے یہ کہا اور کہا کرتے تھے، پیارے نبی کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے تھے کہ دنیا کے ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس ایک قبر والے کے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں صحابہ کے متعلق بغض اور جلن نفرت ہوئی وہ کافر ہے۔ تو جو جنگ جمل اور صفین کے واقعات کو لے کر، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لے کر باغی جماعت قتل کرے گی، ان احادیث کو لے کر، احادیث بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ان احادیث کو لے کر جو صحابہ کے خلاف نفرت رکھے یا نفرت پھیلائے وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، اس کا اسلام سے اور ایمان سے تعلق کوئی نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو ان کی ہجرت اور نصرت کی بنیاد پر اللہ ان سے راضی ہوا، بخالی اتنا نہیں کہہ دیا کہ میں راضی ہو گیا، فرمایا تمہارے لیے جنتیں ہیں، 1 مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 صدی کے لیے، بھئی کب تک میں جنت میں رہیں گے یہ لوگ؟ فرمایا ابد الاباد خالدین فیہا ابدا، ابو بکر و عمر کے لیے، عثمان علی کے لیے، معاویہ عائشہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ابد الاباد جنتے ہیں۔ ویسے جنت سبھی کے لیے ابد الاباد ہے، تو ان کے لیے جنت ابد الاباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے جنت دی۔ اور کیا کہا؟ بس نہیں، فرمایا الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو حضرت معاویہ متعلق فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تو اماں جی عائشہ متعلق فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تو معاویہ کے لیے جنتوں کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ تو معاویہ کے لیے فوز عظیم کا اعلان کر رہے ہیں، اور تو جنگ جمل صفین کو لے کر کیا کرتا ہے؟ ان حضرات کے خلاف بغض رکھتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے، تیرا ٹھکانہ سیدھا سیدھا جہنم ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے؟ باغی وہ تھے جو کہ جنگ کرنا چاہتے تھے، سبائی ٹولہ، نہ کہ حضرت معاویہ باغی تھے، نہ کہ مومنوں کی ماں باغیہ تھی۔ باغی وہ تھے جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، جنہوں نے جناب علی کو مجبور کیا۔ باغی وہ تھے جو لڑنا چاہتے تھے اور صحابہ میں لڑائیاں کی۔ حضرت معاویہ اگر باغی ہوتے، شیر باپ کا بیٹا ہے، حیدر کرار، حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا، کیا وہ نعوذ باللہ بزدل ہو سکتا ہے؟ ایسا سوچنا بھی باطل ہے۔ باپ شیر ہے تو بیٹا بھی شیر ہے نا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ اگر باغی ہوتے، حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں اور ان کی خلافت و حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ باغی حضرت معاویہ نہیں تھے، باغی وہ فتنہ پرور گروہ تھا کہ جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے۔ اور جناب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق عمار بن یاسر کی شہادت کی روایت تو بیان کی جاتی ہے، مگر یہ نہیں بیان کی جاتی کہ پیارے نبی نے اپنے پیارے نواسے جناب حضرت مولا حسن بن علی علیہ السلام متعلق فرمایا میرا یہ نواسا دو مسلمانوں کے بیچ میں صلح کا باعث ہوگا، او کما قال علیہ السلام۔ اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کی حکومت ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ تو باغیوں کی تو گردن کاٹی جاتی ہے، جیسے حضرت علی نے سزائیں دی، باغیوں کو حکومت نہیں دی جاتی، نہ باغیوں کے ہاتھ میں بیعت ہوتی ہے، نہ باغیوں کے آگے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن کا جناب معاویہ کے ہاتھ پر یہ بیعت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسن بھی سمجھتے تھے اللہ معاویہ سے راضی ہوا، معاویہ اپنے رب سے راضی ہوا، اور حضرت حسن بھی یہ سمجھتے تھے کہ معاویہ باغی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے گیت گانے والا بنائے، اور یہ گیت گاتے 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 جب ہمارا دنیا سے دی اینڈ ہو تو صحابہ کے گیت گانے کی جرم میں علامہ شہید کی طرح ہم تمغے پہن کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔